ایک وقت آتا ہے کہ جب آپ سیکھتے ہو اور ایک وقت آتا ہے کہ آپ جب سیکھا ہوا مٹاتے ہو، اور وہ مٹانا بہت ضروری ہے۔ السلام علیکم، اردو آج کل کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ آج میں بہت خوش ہوں۔ آج میرے پرانے بہت دوست، بہت دیرینہ دوست، اور جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ میرے پروگرام کے ذریعے یا میری پوڈ کاسٹ کے ذریعے سننے والے بھی ان سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، مستفید ہو سکتے ہیں۔ شاعر ہیں، رائٹر ہیں، ڈرامہ نگار ہیں، ناول نگار ہیں، پھر خبروں سے وابستگی ہے، دستاویزی فلموں سے وابستگی ہے، لکھتے ہیں، پروگرامز بناتے رہے ہیں، کرتے رہے ہیں کراچی کے۔ اچھا، یہ اچھی بات ہے ہم لوگوں میں کہ ہم ہمیشہ نوجوان رہتے ہیں، لگتا ہے کم از کم کہ شاعر تو ہیں وہ جو نوجوان، بہت تادیر نوجوان رہنے والے شاعر ہیں۔ اور عمران نرمی میرے ساتھ موجود ہیں۔ جناب کیسے ہیں؟ میں خیریت سے فراز، آپ بتائیں کتنی فرازی پر ہیں موجود؟ بس کبھی کھڑے ہوتے ہیں، کبھی بیٹھ جاتے ہیں، یہ اپنے قدم ہی رہتا ہے۔ فراز نشیب سے جڑا ہوا ہے نا، اس لیے۔ ہاں، ایسا ہی ہے۔ عمران بھائی، آپ کا جو ہے، ابھی ہم خاصی جب یہ بات چیت چل ہی رہی تھی، تو آپ کا سفر جو ہے، علمی ادبی سفر، اس کو اگر کسی ایک واقعے سے جوڑا جائے کہ جس طرح سے کہانی کے اندر کوئی ایک خاص تنازع ہوتا ہے جس کی بات کہانی شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، جو بیسک کانفلکٹ کیا تھا؟ بیسک کانفلکٹ ایسا کیا تھا، کیا کم بختی تھی جس کے بعد آپ جو ہے وہ اس دشت کی سیاحی پہ نکل پڑا؟ یار اصل میں ایک واقعہ یہ ہوا تھا کہ دو واقعے ہوئے تھے۔ ایک تو یہ کہ ہمارے دادا جو ہے نا وہ تفتیشی رپورٹ لکھا کرتے تھے۔ اچھا۔ تو میں دادا دادی کے پاس رہتا تھا، گھر میں سب سے بڑا تھا، تو دادا دادی نے مجھے کہا تھا ہمارے پاس رہے گا۔ تو دادا رات کو رپورٹ لکھتے تھے، میں ان کے ساتھ جاگتا تھا، تو ان کے نا ہاتھوں کو لکھتا ہوا میں دیکھتا تھا۔ تو یہاں سے مجھے نا یہ میری سمجھ نہیں لاشعور میں تربیت ہو رہی تھی، ایک واقعہ۔ دوسرا یہ کہ چوتھی جماعت میں یا پانچویں جماعت میں نے ایک نظم لکھی تھی، بچوں والی نظم تھی، اب تو یاد نہیں۔ وہ یہ ان دنوں کی بات ہے جب وہ جمعے کی چھٹی ہوتی تھی پاکستان میں، تو جمعے کے اخبار میں، جنگ اخبار میں وہ چھپا تھا، نظم چھپی تھی، تو اس سے مجھے حوصلہ ملا تھا اور پورے محلے کو دکھاتا پھر رہا تھا۔ تیسرا ایک اور واقعہ جو سب سے اہم واقعہ تھا، وہ یہ تھا کہ ایک دن میرے گھر پر 700-800 کتابیں آ گئیں۔ ارے واہ! وہ ہوا یہ کہ ہمارا ایک کزن تھا، اس نے کہا کہ ایک لائبریری بند ہو رہی ہے اور میں نے اس کی کتابیں خرید لی ہیں بہت سستے داموں، تو وہ کتابیں رکھو اور اپنا کرائے کے اوپر کتابیں دینا شروع کرو، کاروبار اچھا ہے۔ ہم بچے تھے، 7ویں کلاس کے بچے تھے، بہرحال تو وہ کتابیں آ گئیں۔ اب وہ کرائے پہ دینا تو دور کی بات ہے، وہ بس ہم پڑھنا شروع ہوتے گئے، تو بس پھر وہ کتابوں نے ایسا چسکا لگایا کہ یہیں سے پھر وہ آپ کا ٹریک چینج ہو گیا، بالکل موو ہو گیا۔ بہت خوب۔ تو یہ 3 چیزیں سمجھ لو میری زندگی کو ادھر سے ادھر لے کے چلی۔ اچھا، یہ کیسے طے ہوتا ہے کہ میں شاعر ہوں؟ یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ اصل میں ہم جو ہے نا، ہم لفظوں میں پھنسے ہوئے ہیں، خاص طور پہ شاعر آدمی، ٹھیک ہے، وہ لفظوں سے علاج کرتا ہے وہ، لیکن وہ لفظوں کا مریض بھی ہے۔ واہ 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 واہ! تو ہم نے کیا کیا، یہ لفظ بنا دیا ہے کہ میں شاعر ہوں، یا میں لکھاری ہوں، یا میں موسیقار ہوں۔ اصل میں کوئی لفظ آپ کی پوری شخصیت کا احاطہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ وہ ایک بندہ ہے شاعری کر رہا ہے، لیکن اس کو یہ تمغہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں شاعر ہوں۔ تو یہاں میں سمجھتا ہوں غلطی ہوئی۔ اچھا، اب جس معنوں میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کس طرح اندازہ ہوتا ہے کہ ہم شاعر ہیں یا نہیں ہے، مطلب شاعری جو ہو رہی ہے، شاعری جو ہے بیسیکلی وہ ایموشنز کو ٹریگر کرتی ہے۔ تو مجھے یاد تھا کہ جب مجھے کوئی دکھ ہوتا تھا یا مار پڑتی تھی گھر والوں سے، یا کوئی صدمہ ہوتا تھا، نمبر کم آتے تھے، کوئی پریشانی ہوتی تھی، تو میں گھر کی چھت پہ جا کر نا لا یعنی سے الفاظ بولتا تھا، یا ایک ردم ہوتا تھا انٹرنل، ایک ترنم ہوتا تھا، اور لفظ نکلتے تھے، وہ لفظ زیادہ بے معنی ہوتے تھے،
لیکن وہ ایک لے میں ہوتے تھے. تو یہ خود بخود ہی میری عادت چلتی تھی. جاتے جاتے پھر میں وہ گنگنا رہا تھا. پھر مجھے کسی مقام پر احساس ہوا کہ شاید یہ میرے نا جو خیالات ہیں اس کی ترجمانی ہے. پھر وہ یہاں یہ سمجھ میں آیا تو پھر میں شاعری کرنے لگا. تب بھی مجھے کوئی زام نہیں تھا کہ میں کوئی شاعر ہوں، میں یہ ہوں، لیکن مجھے شاعری کا شوق تھا بس. پھر اس کے بعد یہ سفر آگے بڑھتا رہا. تو یعنی کہ یہ سفر جو ہے وہ کسی سرپرستی کے بغیر شروع ہوا. جی جی، سرپرستی کے بغیر. اصل میں سرپرستی نہیں ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ واہ 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 دوبارہ کہیے. سرپرستی بالکل نہیں ہونی چاہیے، خاص طور پہ شاعر جیسے معاملے کے اندر. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو سرپرست ہوگا نا وہ آپ کو بتا دے گا کہ ڈوز یہ ہیں، ڈونٹس یہ ہیں، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. جب آپ کو غلط صحیح کا پتہ چل جاتا ہے پھر آپ شاعری تھوڑی کرتے ہو. پھر تو اس دائرے میں قید ہو جاتے ہو. خود غلطیاں کرے، خود ٹھیک کرے انسان، تو پھر سفر آگے ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے. اور بے یقینی خوبی ہے اس کی. آپ کو پتہ بھی نہیں ہو کہ یہ شاعری ہے کیا ہے، یہ اچھی ہو رہی ہے، بری ہو رہی ہے، کیا ہو رہی ہے. جب تک جتنی آپ بے یقینی ہوگی آپ کی شاعری میں اتنی ہی شاعری میں رنگ آئے گا آپ کو. واہ واہ. تو کتنا عرصہ لگا آپ کو اصل میں؟ بہرحال اس کا جو کسی بھی زبان میں جو شاعری کی جاتی ہے اس کے کچھ اصول، کچھ اوزان، کچھ بہور، یہ چیزیں ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر وہ ردھم قائم رہتا ہے. جو ردھم قائم رہنا ضروری ہے چاہے وہ آزاد ہی کیوں نہ ہو. ہاں. تو کتنا سفر طے کرنے کے بعد اس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اب اوزان کو بھی سمجھ لینا چاہیے، اب عروض کو اور بہور کو بھی سمجھ لینا چاہیے؟ وہ اصل میں ہوا یہ کہ شروع میں تو ہمیں تو بہور کا پتہ ہی نہیں تھا، صرف ردیف قافیہ پتہ تھا کہ شاعری جو ہم نے پڑھی ہوئی تھی. لیکن بس یہ تھا کہ شروع میں جو ہم نے شاعری پڑھی تھی وہ ہمارے اندر رچی بسی ہوئی تھی. شعر کہنا نہیں آتا تھا. ٹھیک ہے. ہوا یہ کہ 8ویں میں یا شاید 9ویں جماعت میں ریڈیو پاکستان گیا. اردو بازار کے سامنے ہوتا تھا وہ. جی. تو وہ میری زندگی کا ایک نا سب سے ٹرننگ پوائنٹ تھا. وہاں پر مجھے کوئی شاعر لوگ ملے جس میں علی عمران ہیں جو بلبلیں لکھتے ہیں، طارق متین ہیں، عاطف توقیر، اور یہ بہت سارے دوست ہمارے ایک جگہ ملے. اب وہاں پر ہم شاعری کر رہے ہیں، پوزیشن بھی مل جاتی تھی ہمیں، سب کچھ، دوستی بھی ہوئی. پھر ہمارے ایک دوست نے بڑے ڈرتے ڈرتے کہا، یار عمران شاعری تو تیری اچھی ہے، خیال اچھے تیرے، لیکن بحر میں نہیں ہوتے. پھر میں نے اس سے پوچھا، یار یہ بحر کیا ہوتی ہے؟ واہ 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 واہ. تو پھر انہوں نے سمجھایا اور اس بیچارے نے کافی دن تک سمجھایا اور مجھے کافی دن تک مجھے سمجھ میں نہیں آئی. پھر مجھے وہ ہوتا ہے نا کہ کوئی بھی مسئلہ آپ بتا دو جو لاشعور سے شعور میں آ جائے تو حل ہو جاتا ہے. پھر یہاں سے میرا سفر شروع ہوا. میں نے کہا سمجھنا پڑا تھا کہ اب تک جتنی شاعری کی ہے اس کو آپ الگ کر دو کیونکہ بحر میں ہی نہیں ہے، کچھ شعر بحر میں. پھر وہ ہم نے بحر پکڑنے کی کوشش کی اور یہ ایک بہت تکلیف والا عمل تھا. مطلب خاص طور پہ ایک ہوتا ہے ذوال بحرین، مطلب 2 بحروں میں مصرے ہو جاتے ہیں، دونوں مصرے بحر میں لیکن 2 الگ الگ بحروں دو میں. الگ الگ بحروں میں. اور یہ بہت مسئلہ تھا. خاص طور پہ نظم میں ہو جاتا ہے کہ خیال آپ کا جو ہے وہ اس بحر میں نہیں آ رہا، خیال چالاکی سے دوسری بحر میں آ جاتا ہے. آپ بول تو وہ یہ سمجھنے میں ایک وقت لگتا ہے، بہت وقت لگتا ہے. پھر اس کی ایک ٹیکنیک ہے، وہ بڑی اچھی چیز ہے کہ آپ چیزیں گنگنا کر آپ لکھنے لگ جاؤ. میر کو پڑھو، غالب پڑھیں، اقبال پڑھیں، تو وہ جو ان کا جو ردم ہے نا وہ آپ کے اندر منتقل ہونے لگتا ہے. پھر آپ اسی رو کے اندر کہنے لگ جاتے ہو. لیکن بہرحال یہ زندگی بھر، کیونکہ عام طور پہ 19-20 بہور ہیں، ان سے لاکھوں بحریں نکل سکتی ہیں، لیکن ہم ہر بندہ ہر بحر میں نہیں ہوتا. ایک وہ بحر ہوتی ہے جس سے وہ خود کلامی کرتا ہے، بالکل وہ جو اپنے آپ سے بات کرتا ہے. آپ کو وہ بحر دریافت کرنی ہے کہ آپ جس میں گفتگو کرتے ہو نا تو اس میں آپ شاعری کرو گے تو اس میں غلطیاں نہ ہونے کے برابر ہوں گی اور وہ آپ کے ایموشنز کو ڈائریکٹلی الفاظ میں ڈال دے گی چیز. تو کمال یہی تو ہے کہ آپ کا جو شعر ہے وہ آپ کی گفتگو سے قریب ہو. ہاں اصل چیز ہے نثر سے بھی قریب ہو آپ، نثر سے قریب ہو. ہاں تو تبھی وہ بہتر طریقے سے کمیونیکیٹ کرے گا. اچھا، ایک پہلے تو معذرت کہ میں اس طرح سے چیزوں کو کھول رہا ہوں، پتہ نہیں آپ اس میں. جی مجھے اچھا لگ رہا ہے مجھے. اچھا، کیونکہ
ایک مختلف ادوار سے گزرتے ہیں نا. تو اب تو یہ سفر یوں ہوا کہ آپ اس کے اصول اور ضابطوں کی پہچان ہوئی اور پھر ان کو سیکھنے کی کوشش کی گئی. پھر کتنا سفر لگا, کتنا وقت لگا یہ جاننے میں کہ یار ان سے جان چھڑاؤ ورنہ میرا خیال جو ہے وہ, میں تو اسی حساب کتاب میں لگ جاؤں گا تو پھر میرا خیال کہاں جائے گا. یہ ہوتا ہے معاملہ. دیکھیں وہ ایک بات ہے کہ لامحدودیت کا جو راستہ ہے نا وہ محدودیت سے ہو کے گزرتا ہے. یہ بات میں نے ایک سمجھ لی تھی کہ اگر آپ, کیونکہ غزل کے اندر مسئلہ یہ ہے بحر کے, کہ آپ کو ایک بحر کے اندر دو مصروں کے اندر بڑی بات کہنی ہے. بالکل غزل جیسی ہے کہ یوں سمجھ لیں ایک جیل ہے, اس جیل میں آپ کو زندان کی کھڑکی کھولنی ہے, تو اتنی بڑی بات کو چیزوں کے اندر رکھنا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کبھی بھی آپ تسلی نہیں پا سکتے کہ میں نے سب باتیں کہہ دی ہیں, کیونکہ یہ بالکل آپ کو بحر کی بھی غلامی کرنی ہے, ردیف و قافیے کی بھی غلامی کرنی ہے. تو کچھ آپ کے موضوع نہیں ہوتے وہ آ جاتے ہیں, اور جو آپ کا موضوع ہے وہ اس میں نہیں آ پاتا. تو غزل جو ہے نا یہ مکمل آپ کی سیٹسفیکشن نہیں کرتی. پھر آپ اسی لیے پھر آپ کا سفر آگے بڑھتا رہتا ہے. تو ایک وقت آتا ہے کہ جب آپ سیکھتے ہو, اور ایک وقت آتا ہے کہ آپ جب سیکھا ہوا مٹاتے ہو, اور وہ مٹانا بہت ضروری ہے. اصل میں اردو ادب کو یا کسی بھی ادب کو اچھی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اچھی چیزیں بہت ہو گئی ہیں, نصیحتیں بھی بہت ہو گئی ہیں. اب نا نئی کھڑکیوں کی ضرورت ہے. اگر آپ میں وہ صلاحیت ہے کہ آپ نئی کھڑکیوں سے باہر دیکھ سکو تو لے کے آؤ. عروض فن یہ بہت پیچھے رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ سب بیرونی عوامل ہیں نا, کہ چیز نظر کیسی آئے, اس کے شعر کے اندر کیا ہے, اس میں آپ کو غیر معمولی آپ کا وہ کوئی مشاہدہ ہو تو آپ اس شاعری میں آؤ, ورنہ آپ اسے کھیل کود کے آگے بڑھ جاؤ. ابھی آپ نے کہا اچھی چیزیں بہت ہو چکی ہیں, اچھی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اس جملے کی جو ہے نا تھوڑی سی وضاحت کر. ضروری. ہاں دیکھیں, وضاحت کی ضروری یہ ہے کہ بہت اچھا شعر لکھا جا چکا ہے, محبت پر, دکھ پر, جتنے بھی ایموشنز ہیں انسان کے ان سب پہ ہو چکا ہے. اب آپ اور اچھا کیا کرو گے؟ تو ادب میں وہ چیز ریکارڈ ہو جاتی ہے جو نئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اچھی چیزیں گم ہو جاتی ہیں. آپ جتنی شعر سناؤ گے, جو شعر یاد ہیں آپ کو نئے شعر زیادہ یاد ہوتے ہیں. تو ادب میں فراز کا ایکسپریشن چاہیے, مطلب فراز کیا سوچتا ہے یہ زیادہ اہم ہے بنسبت یہ فراز نے یہ بتا دیا کہ کانٹ کیا سوچتا تھا, اقبال کیا سوچتا ہے, فلاں کیا سوچتا ہے. تو وہ اب ایک عام آدمی, ایک الگ آدمی جو اپنا خیال پیش کرے گا وہ قیمتی ہے, کیونکہ وہ سب سے مختلف ہوگا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نیا کام چاہیے, اور اچھا کام تو سبھی کر دیتے ہیں, گم ہو جاتا ہے وہ کام. ہاں, تو دراصل وہ جو میں سمجھ رہا ہوں اس بات سے کہ اچھے سے آپ کی مراد وہ سجا ہوا, سنورا ہوا, سلیقے سے بیان کیا ہوا, جو پورے معیاروں پہ پورا اترتا ہے وہ, اور دوسرا جو کہ جنرلی ایک دھڑلے سے بات کی گئی ہو, اور جو آج کی بات ہے, جو آج کے انسان کا مسئلہ ہے, وہ اگر کوئی پوری طرح سے ایمانداری سے بیان کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے تو شاید اس کی ضرورت زیادہ ہے, کیونکہ وہ جی جی, ایک بات تو آپ نے صحیح کی تھی. جو ایک معاملہ ہے نا, دیکھیں ہوتا ہی ہے کہ جیسا شہروں نے ہمیں مہذب ہونا سکھایا ہے نا, ٹھیک ہے, کہ چمچ اس طرح پکڑتے ہیں, کانٹا اس طرح پکڑتے ہیں, یہ کرتے ہیں, تو شاعری کے اندر بھی نا ہم کیا کرتے ہیں, بہت سارے نقاب چڑھاتے ہیں اپنے اوپر, اپنے اچھے ہونے کے, دیگر چیزیں ہونے کے, پھر ہم شعر کہتے ہیں. شعر میں تو نقاب اترتے ہیں یقیناً. تو وہ نقاب اتار کے جو آپ اوریجنل ہوتے ہو, اس اوریجنل پنے تک, اوریجنل خالص پن تک جانے کے لیے بہت ٹائم لگتا ہے. وہ جو نکل کے آئے گا وہ قیمتی ہوتا ہے. میں جس کو کہہ رہا ہوں یہ اچھا کام, کہ ہم بناوٹی کام کہتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, روزے رکھنے چاہیے, دل کسی کا دکھانا نہیں چاہیے, یہ سب کو پتہ ہے. تو یہ تو بات سب بتا رہے ہیں. شاعر جو ہے وہ صرف ناسے نہیں ہے, نصیحت آ جائے اس کے کام میں وہ بات ٹھیک ہے, لیکن وہ اس پہ معمور نہیں ہے, وہ علماء کا کام ہے. شاعر تو اپنی جبلت سے شعر نکالے گا, اپنی جنون سے شعر نکالے گا, اور جس طرح دیکھ رہا ہے اس طرح وہ بیان کرے گا, تو رہے گی چیز. سوری. ہاں بھائی, جو اس کے ذہن میں خیال آیا, جو وہ ایسا خیال ہے جو سوسائٹی کو چیلنج کر رہا ہے, جو
وہ جو علم کا کے مروجہ اصول ہیں ان کو چیلنج کر رہا ہے، لیکن خیال اس کا اپنا ہے، وہی تو پیش کرنا ہے اسے. یقیناً. ہاں اچھا عمران بھی، جیسے ابھی ہم نے ایک سفر کی بات کی کہ پہلے یہ یہاں تک پہنچنا کہ ہاں میں شعر کہہ سکتا ہوں، پھر اس کے اصولوں کو سیکھنا اور پھر اس کے اصولوں پہ چلنا اور پھر ان کے اصولوں کو ذرا توڑنا کہہ لیں، یا پھر یہ اپنی وہ بحر تلاش کر لینا جس میں ویسے ہی آپ بہتے ہیں. ہاں، جس خود کلامی کرتے ہاں ہیں. تو لیکن ایک مسئلہ یہ ہے جو خیال کی، جو جہاں تک بات ہے، خیال ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، جس تہذیب میں رہتے ہیں، یہ تو بچپن سے ہمیں، جس طرح آپ نے ایک پروٹوکول کی بات کی، ایٹیکیٹس کی بات کی، اسی طرح سے خیالوں کے بھی پروٹوکولز اور ایٹیکیٹس ہیں جو کہ مخصوص کر دیے جاتے ہیں، اور وہ اس سے بجائے مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جو ایک چھوٹا بچہ 5 سے 6 سال کا بچہ جتنا آزاد ہوتا ہے اپنے خیالوں میں، اپنے بیان میں، اور جس درجے کے وہ سوال رکھتا ہے، وہ تو کمال ہے. اگر ہم کوشش کر کے بھی آج کی کہ ایک 5 سال کی جو عمر تھی ہماری، جب ایک خالی سلیٹ تھی دماغ، اور کوئی باہر سے کسی نظریے، کسی مذہب، کسی خیال، کسی عقیدے نے ہمیں جو ہے پابند نہیں کیا تھا، یا ہمیں اتنا صاف، سچا، سیدھا ذہن اگر اس عمر میں مل جائے تو آپ تو کمال کریں. تو مجھے لگتا ہے کہ آگے جانے کے بجائے شاید تھوڑا سا پیچھے جا کے اپنی اصل تک پہنچنے کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ بڑا مشکل سفر ہے. یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ وہ بچہ جو ہوتا ہے نا، کہتے ہیں کہ وہی تو خدا کا بندہ ہوتا ہے اصل میں. جب وہ پیدا ہوتا ہے آزاد ترین انسان ہوتا ہے. پھر اس کو ماں باپ بتاتے ہیں میں تمہاری ماں ہوں، میرا کہنا ماننا. باپ بولتا ہے میں تمہارا باپ ہوں، میرا تو لازمی ماننا. پھر چاچا بولتے ہیں کہاں جا رہے ہو، باہر اندر آؤ. پھر ماما بولتے ہیں. اب وہ پھر بڑا بھائی آتا ہے میں تمہارا بڑا بھائی ہوں. وہ جو آزاد آدمی تھا نا، تو وہ آہستہ آہستہ وہ بچہ ایک باؤنڈریز میں آ رہا ہوتا ہے. تو ہم سارے لوگ اس کی دیواریں کھڑی کر رہے ہوتے ہیں اس کے گرد گرد. پھر وہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ باہر کا کوئی منظر دیکھ ہی نہیں پاتا. تو جب ہم اس عمر کو پہنچتے ہیں، نصف صدی عبور کرتے ہیں اپنی زندگی کی، تو ہم بولتے ہیں کہ پھر ہماری ساری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اسی بچے جتنا پاکیزہ ہو جائیں، اسی بچے جتنے ہم آؤٹ آف باکس سوچنے کی صلاحیت والے ہو جائیں، غیر معمولی، جو خالص سوچیں. تو بات ساری یہی ہے کہ آنے والے وقت میں نا انسان جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا وہ چھوٹا ہوتا رہتا ہے. تو ہم اپنی اسی بچپن کی طرف ہی جذب بھرتے ہیں. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اس کو، بچے کو کسی نے جب تک نہیں بتایا ہوتا نا تم یہ ہو، وہ بہت بڑے فیصلے کر لیتا ہے. جب وہ اسے بتا دیتے ہو نا تم یہ ہو، وہ بولتا ہے اچھا میں یہ ہوں، تو وہ ادھر محدود ہو جاتا ہے. تو شاعر کا بھی معاملہ یہی ہے، یا کسی بھی تخلیق کار کا معاملہ یہی ہے کہ اس کی معصومیت، اس کا بچکانا پن، اگر اس کی تخلیق میں، اس کی تحریر میں، اس کی پینٹنگ میں وہ معصومیت آئے گی تو ہی وہ آگے بڑھ سکے گا. معصومیت کے بغیر اس کا سفر آگے بڑھ نہیں سکتا. جو بڑھے گا تو پھر زمانے کے دائروں کے اندر وہ قید رہے گا، آگے جا نہیں سکتا. اچھا، یہ بالکل 16 آنے درست بات ہے، ایسا ہی ہے. لیکن جب ہم اس کو وہ دیکھتے ہیں کہ آج کل سوشل میڈیا پر بہت لگتا ہے کہ ایک نیا عروج ہے کچھ نئے شاعروں کا، اور بڑی لیکن وہ جو صحیح ہے، ان کے پاس دھڑلہ بھی ہے، ان کے پاس بیان بھی ہے، لیکن کیا، اب میں نام لے کر تو نہیں کہہ سکتا، وہ اچھے پیسے بھی بنا رہے ہیں وہ شاعر، ان کو بلایا بھی جاتا ہے، نوجوان ان کو پسند بھی کرتے ہیں، لیکن لگتا ہے کہ نقصان پہنچ رہا ہے اس سے. کہ وہ صحیح ہے، وہ خیال، آپ کسی بھی خیال کو بیان کرنے کے لیے آپ کو پورا حق حاصل ہے، لیکن وہ صرف ایک واہ حاصل کرنے کے لیے، یا کوئی جسے کہیں کہ مشہور ہونے کے لیے، مقبول ہونے کے لیے، مقبول بھی کیا، مشہور ہونے کے لیے جو نعرے بازی نما شاعری ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا وہ ضروری ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ہم نے پچھلے ادوار خود نہیں دیکھے اپنی آنکھوں سے، لیکن یہ ہر دور میں ہوتا ہوگا، شکلیں تھوڑی سی مختلف ہیں. اصل میں جو مشاعری کی شاعری ہے نا، جیسا آج کل کراچی میں
یا پورے پاکستان میں اب یہ 3 موضوعات ہمیشہ چلیں گے. یا تو آپ کی شاعری رومانوی ہو، بکے گی، یا انقلابی ہو، یہ بکے گی. یہ 2 چیزیں ایک فارمولہ بنا ہوا ہے. یہ آپ کی مشاعرے میں پڑھو گے لوگ واہ واہ کر دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک اچھے شعر کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ ایک اچھا شعر ضروری نہیں کہ سب کو سمجھ میں آئے، اور یہ نہیں کہ داد پائے. ٹھیک ہے. تو ابھی جو نوجوان ہے وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میں کوئی چونکانے والی بات کروں، اور نوجوان 18-20 سال کے 22 سال کے لڑکے کو متاثر کروں، اور میں شعر سناؤں اور شعر سنتے ہی واہ کر دے. وہ تو شعر کی جو پرت ہوتی ہیں، وہ جو گہرائیاں ہوتی ہیں، تو وہ اس سے وہ شعر نکل جاتا ہے. جب آپ میں کہہ رہا ہوں کہ اب میرے ساتھ یونیورسٹی کے لڑکے لڑکیوں کے لیے میں شعر کہوں گا تو مجھے اس سطح پہ آنا پڑے گا. شاعر کسی سطح پہ آتا نہیں ہے، اس کی ایک اپنی سطح ہوتی ہے، وہ لوگوں کی سطح بلند کرتا ہے. ہم نے یہ کر دیا کہ یار اپنے ابلاغ کو آسان بنانے کے لیے ہم سطح سے نیچے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، وہ بات کہہ رہے ہیں جو ان کا مسئلہ ہے، اور وہ ان کو مطمئن کر رہے ہیں نوجوانوں کو. یہ تو ایک افیون چٹا رہے ہیں ہم لوگوں. بالکل ایسے ہی. تو وہ پھر اس طرح کیا ہوتا ہے، شاعری کا معیار بھی جاتا ہے. پھر آپ ایک ایسا پیشہ ہے کہ جس کو بولتے ہیں تلمذ اللہ، مطلب یہ خدا کے شاگرد والی بات ہے. تو یہ تو بہت غیر معمولی ہونی چاہیے. اتنا صدیوں کا ادب ہمارے پاس آیا ہے. اب تو شعر کہنا اور مشکل ہونا چاہیے کہ ان سے بچ کر آپ کچھ نئے جہانوں کی کرو. لیکن اگر آپ یہ کہو گے، یہ نوجوان ہے کہ تم مجھے اچھی لگتی ہو، آؤ چائے پیتے ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، تو اس طرح کی چیزیں خراب کر رہی ہیں شاعری کو. ہے نا. آپ اچھا، دوسرا یہ کہ حسن پر جب بات ہوئی ہے خاص کر، تو بہت خاص کر جو صنف نازک ہے، اس کی آنکھوں، جسم، بالوں، ہونٹوں، ہر چیز پر بات ہوتی رہی ہے. جی. اس کو آپ لیکن اس میں کیا آج ہمیں، چونکہ وہ زبان وہ زبان قدیم ہو چکی ہے، اس لیے اس زبان میں جو اس طرح سے بیان کیا گیا تو آج ہمیں وہ ہضم ہو جاتا ہے. آج کا شاعر جب ان جسم کے حصوں کو حصے کرتا ہے اور اس پہ قصے بیان کرتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ بےہودگی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یا ہم بوڑھے ہو گئے ہیں شاید، تو یا واقعی آپ بھی محسوس کرتے ہیں کہ بہت کچھ بیہودہ ہے. جی بہت ادب کا بہت بڑا حصہ بیہودہ ہے. دیکھیں اس میں معاملہ یہ تھا کہ ہمارے کو استاد نے کہا تھا 2 طرح کی شاعری ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے سر سے لے کر ناف تک، اور ایک ہوتی ہے ناف سے لے کے پاؤں تک. تو آدھی شاعری جو ہے نا آپ کی، تو وہ ناف سے نیچے سے شروع ہو جاتی ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ شاعر کا تخیل جو ہے نا، وہ کسی ضابطے حدود کا پابند نہیں ہوتا. بالکل. ٹھیک ہے. لیکن ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہم بے شک اس کو قبول کریں یا نہ کریں، لیکن ہم اس جگہ رہ رہے ہیں تو اس کو ہمیں ماننا ہم پر فرض ہے. آپ کہہ دو جو آپ کے جی میں آتا ہے، آپ کہہ دو، لیکن سناؤ نہیں. وہ یہ آپ کی نجی چیز ہے، آپ نجی محفل میں رکھ لو. اب بات یہ ہے کہ ادھر ایک مایوس، ستایا ہوا، مجبور، بے بس انسان، وہ اپنی سیٹسفیکشن، اپنی طمانیت کے ہی لیے یہ کام کرتا ہے، اور یہیں سے پھر ایک سوسائٹی کے اندر بگاڑ آ جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ حسن کی تعریف ہر شخص کرتا ہے، لیکن اگر آپ کو حسن کی تعریف کرنی ہے تو 1000 معنی ہیں اس کے اندر، 1000 رنگ ہیں. اساتذہ نے اتنی خاموشی سے، اتنی نفاست سے شعر کہیں کہ آپ اش کر اٹھتے ہیں. تو پھر وہ اس معیار پر کریں. لیکن جب سستی شہرت کے لیے آپ یہ بازاری زبان استعمال کرتے ہیں تو پھر خراب. دیکھیں عورت غزل کی اس طرح تعریف کرتے ہیں کہ یہ حالانکہ اب پوری بات نہیں ہے کہ عورت کے حسن کی تعریف کرنا. ٹھیک ہے. تو عورت سے تو ہماری جو شاعری ہے سجی ہوئی ہے، لیکن اگر آپ اس کے جسمانی اعضاء پر شاعری کرو گے تو یہ عورت کی نا توہین ہے. یہ کیونکہ آپ عورت کو محدود کر رہے ہیں نا، جسم پہ محدود کر رہے ہیں آپ کسی بھی اس کی روح، اس کا خیال، اس کا کردار، اس کی وفا، اس کی حیا، اور
اس کے سوچنے سمجھنے کی جو خوبصورتی ہے، اس کی نازکی ہے، وہ سب آپ اس سے پیچھے چلے جاتے ہو. اچھا، آپ یوں محسوس نہیں کرتے کہ عورت کو نہ صرف شاعری میں بلکہ نثر میں بھی، افسانوں میں بھی، ناولوں میں بھی بیوقوف بہت بنایا گیا ہے یار اور جو ہے اسے صحیح ہے، ماں عظیم ہے، بہن بھی عظیم ہے، اور بیوی بھی عظیم ہے، لیکن ویسے تو مرد کو بھی بیوقوف بنایا گیا ہے بہت، ہم جو ہے وہ ایک خاص طرح سے، لیکن اس سے پھر محدود کر دیا گیا ایک خاص، اور وہ اسی میں پھر اپنی عظمت تلاش کرتی رہے، اسی میں اپنے درجات بلند کرتی رہے، اور وہ ایسا، اور یا پھر جو ہے سچتی سنورتی رہے، دیکھیں کسی شہزادے کا انتظار کرتی رہے. اس کا اپنے جو کہتے ہیں سوچنے کا پیٹرن جو ہے نا لڑکی کا، عورت کا، وہ اپنے اس انداز میں، صرف ہمارے یہاں نہیں. میں سلینگ لفظ پہ نا ڈاکومنٹریز کر رہا تھا، تو اس میں مجھے ایک چیز بڑی مزیدار معلوم ہوئی کہ جو پاکستان کے سلینگ ہیں وہ زیادہ تر کیسے ہیں، یار ایک کھوکا دے دو، ایک ڈرم کا مال ہے، یار کوئی کھانچا لگا دو، کوئی جیک ہو، کوئی پوا ہو، یار وہ 10 نمبر ہے، وہ 2 نمبر ہے. ہمارے یہاں فراڈ جیسے سلینگ زیادہ چلتے ہیں. جب ہم مغرب میں جاتے ہیں تو وہاں پر بیوی کے اوپر سلینگس بہت ہیں، بے تحاشا ہے، عورت کے اوپر سلینگس بہت بنے ہوئے ہیں. تو یہ معاملہ ہے. اچھا، تو عورت کو تو ہم نے پیچھے رکھا ہوا ہے. اب خود بولتے ہیں کہ عورت کو ووٹ دینے کا حق بھی کتنے سال پہلے ملا ہے، 150 سال پہلے پہلا یورپ میں عورت کو ووٹ دینے کا حق بھی نہیں تھا. تو عورت کو صدیوں سے بیچا گیا ہے، کہیں اس کا حسن بیچا گیا، خوبصورتی بیچی گئی، کہیں اس کی معصومیت بیچی گئی، اور کہیں اس کی کم علمی بیچی گئی. تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارے اختیار میں ہے، تو یہ میرے اختیار کے اندر ہے. تو جب وہ آپ کے اختیار کے اندر ہوتی ہے تو آپ اسے محدود کرتے ہو کہ میرے اختیار سے باہر نہ جائے. تو آج بھی وہی عورت ہے، وہ اس اختیار میں پھنسی ہوئی ہے. جو عورت اس اختیار کو چیلنج کرتی ہے، آگے بڑھتی ہے، تو آج دنیا دیکھتی ہے کہ کہاں سے کہاں عورت پہنچ رہی ہے، خلا کے اندر پہنچ گئی ہے، کس جگہ جا رہی ہے. اب میرے خیال میں چیزیں بدل رہی ہیں. فرق کیا ہے، جو ڈی این اے آ رہا ہے، صدیوں کی جو موروثیت آ رہی ہے ہمارے اندر، اس کو چیلنج کرنے میں ٹائم لگے گا. اب مثال کے طور پر کسی عورت نہیں بولتے یہ کان میں، یہ ناک میں نتھ کیوں پہنتے ہیں، تو کبھی آپ بھینس کو دیکھو، بھینس کے ساتھ بھی ایسا سلوک کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں سے یہ ایک سمجھ لیں قید ہے اس کے لیے. یہ زیور بیڑیاں ہی تو ہیں. ہاں، زیور بیڑیاں ہی تو اسے بنا کر اب جب کسی مرد کو بھی زیور پہناؤ گے، اس کو ایک مخصوص انداز میں اٹھاؤ گے بٹھاؤ گے، تو وہ بھی ویسا ہی ہو جائے گا. تو بات یہی ہے کہ وقت ہے ابھی سوچوں کو آزاد کرنے کا، چیزوں کو اثر نو ترتیب دینے کا. عورت جو ہے اس کا ایموشن ٹریگر زیادہ ہے. ٹھیک ہے، کئی چیزوں میں اب سائنس بھی تحقیق کر کے بولتی ہے کہ اس کا جسم اور مرد کے جسم میں فرق ہے. کچھ ایفیشنسی مرد کی زیادہ ہے جسمانی حساب پر، لیکن ذہنی حساب سے دونوں برابر ہیں، دونوں نئے راستے نکال سکتے ہیں. تو میرے خیال میں کہ عورت کو نئے خواب دیکھنے کی اجازت ملنی چاہیے، اس کو نئے، مطلب یہ بھی تو ایک پابندی ہے نا کہ اجازت ملنی چاہیے. اجازت تو ہے اس کے پاس. بھائی مرد کو بھی اجازت نہیں ہے. دیکھیں نئے خواب دیکھنے کی. ہم ایک تو خیر یہ تخصیص بھی اچھی نہیں لگتی مرد عورت، لیکن بات یہ ہے کہ مرد بھی آزاد نہیں ہے ہمارے یہاں کا. جس کو زعم ہے میں آزاد ہوں، تو اس کے فیصلوں کے پیچھے بھی کچھ فیصلے ہوتے ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے نا. اصل میں تو وہ جو آزادی ہے، وہ چاہے عورت ہو یا مرد ہو، وہ آزادی تو اس وقت ہوگی جب خیال کی آزادی ہوگی. لیکن خیال پہ تو آپ نے اس 5 سال کی عمر کے بچے کو لگا دیا، پابند کر دیا کہ وہ، اور پھر وہ اسی میں پلتا بڑھتا ہے، اسی دڑبے کے اندر. تو اب یہاں میں ایک شاعر سے بات کر رہا ہوں، تو میں اصل میں اس کو جہاں لانا چاہ رہا تھا وہ یوں تھا کہ آپ شاعر بھی ہیں، ناول نگار بھی ہیں. اب جس طرح سے آپ بات کر رہے تھے نا کہ وہ 22 سال کے لڑکے کو متاثر کرنا چاہتا ہے، وہ 22 سال کی لڑکی کو متاثر کرنا چاہتا ہے بنیادی طور پہ. صحیح ہے. تو اب اس 22 سال کی لڑکی کو، یا اور اگر ہم ایک شاعر میں اور ایک آواز لگا کے سامان بیچنے والے میں
کچھ فرق ہونا چاہیے نا، بالکل، جو کہ صدر میں یا کسی مارکیٹ کے اندر جو پکڑ کے آپ کا ہاتھ آپ کو لے جاتے ہیں اور وہ وہاں بولی لگ رہی ہوتی ہے، چیزیں بک رہی ہوتی ہیں اور ان چیزوں کو الگ طرح دکھا کے جو بیچ دیا جاتا ہے، چاہے وہ نظری کے ساتھ بھی ہوتا ہے. پھر آپ کاپی رائٹنگ بھی کرتے رہے، پروپیگنڈا بھی آپ جانتے ہیں. تو اب بھی کیا ابھی جو موجودہ دور کا ادب ہے یا جو آپ فلمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی وہ صحیح ہے؟ آج پہلے عورت کو عظیم کہہ کے قید کر دیا گیا، اب عورت کو آزادی پہ اکسا کے قید کیا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایسا تو نہیں ہے کہیں؟ اور جو ہم ابھی دیکھتے ہیں اپنے بچوں کو، اور وہ باغی ہونا بہت اچھی بات ہے، بہت کمال کی بات ہے باغی ہونا. ایک خاص عمر میں باغی ہونا چاہیے تاکہ آپ نئے تجربات سے گزریں، نئے خیالات سے گزریں، فیصلے کریں، اپنے فیصلے کریں. لیکن وہ جو ایک چیزوں کو اب ایک دوسری اور پوری دنیا ایک مونو کلچر کی طرف جاتی محسوس ہوتی ہے کہ ایک جیسا سب چل رہا ہے، سب سوچ ان کی ہے. ہاں، تو بجائے اس کے کہ ہم ترقی کرتے کرتے اپنے علم سے، ادب سے جو ہے وہ ڈائیورسٹی کریٹ کرتے ہیں، ہم بشمول شاعر موجودہ ٹرینڈز کو فالو کر کے اسی طرح کی چیزیں کہہ کے صرف اپنا کلام بیچنے اور اپنا وہ بیچنے اور اس لوگوں کو بس تھپکانے اور تسلی دینے کے ہاں جو تم سوچ رہے ہو وہ صحیح ہے اس پہ لگے ہوئے. تو یہ میں آپ سے سر میں سوال کر رہا تھا کیونکہ شاعروں میں جس طرح سے آپ نے بیان کیا کہ عشق، آپ نے بیان کیا کہ انقلاب، عشق اور انقلاب دونوں ہی آج کے دور میں خاصے ہائی جیک اور کنٹرولڈ محسوس ہو رہے ہیں. گو کہ ایک آزادی کا واہمہ ہے، لیکن ایک شاعر سمجھ سکتا ہے اس باریکی کو کہ یہ آزادی ہے نہیں، اس کے پیچھے بہت جو ہے وہ چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں. او ٹی ٹی پلیٹ فارمز پہ آنے والی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، فلموں کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بہت ساری چیزیں جان بوجھ کر زبردستی شامل کی جا رہی ہیں، اس میں ملاوٹ کی جا رہی ہے اور اس کی اثر انگیزی سے انکار ممکن نہیں ہے. تو یہ اور اگر پوری دنیا سمٹ کر ایک جیسا سوچنے لگ جائے گی، ایک جیسی چیزیں کرنے لگ جائے گی، ایک سوشل میڈیا کی جو ایک ورچوئل دنیا کے تحت، آزادی کہاں جائے گی؟ یہ آزادی تو نہیں ہے. اس پہ آپ کا تبصرہ کیا ہے؟ دیکھیں 2-3 سوال آ گئے اس کے اندر. تو پہلے تو ہم آزادی پہ ایک بات کرتے ہیں کہ دیکھیں مجھے نا آزادی ایک مفروضہ لگتی. مطلب آزادی کیا؟ ایک شخص بولتا ہے مجھے آزادی چاہیے، آپ بولتے ہو آزادی کیا؟ بولنے کی آزادی یا کسی کو تھپڑ مارنے کی آزادی؟ پہ میرا دل کر رہا ہے یار میں کسی کو مکہ ماروں، یار میری آزادی پوری نہیں کرنی. تو آزادی کیا ہے اور کتنی آزادی؟ کیا وہ کون سی آزادی؟ کیا ہم اپنے اندر کے درندے کو اور جانور کو آزاد کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ مطلب وہ کون سی آزادی ہے کیا؟ تو اب جب آپ آزادی کی کھوج میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ تو ایک نظریاتی ایک لفظ ہے جس کے اندر ہم گھر چکے ہیں، اس کو بیچا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو ابھی احساس دلا دوں کہ فراز یار آپ کس قید کے اندر ہو، آزاد ہو جاؤ. تو اب یہ ایک لفظ ہے آزادی. لوگ الیکشن کیمپین چلتی ہے اس کے اوپر، آزادی، ہاں برانڈ ہے آزادی. اب میں کسی بھی ملک کے اندر وہ لگاؤں، ایک نعرہ لگاؤں آزادی کا، سب لوگ جڑ جائیں گے کیونکہ خواب خیال ہے، اس کا کوئی واضح تصور نہیں ہے. اب ایک اور دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ انسان تو تقریباً 90%-95% اپنی مسلز میموری پہ چل رہا ہے. اس کے بہت سارے جو ایکشنز ہیں، ریئیکشنز ہیں، وہ اس کے بغیر ہی فیصلہ کر رہے ہیں. مجھے گرم ہاتھ لگا، میں نے ہاتھ پیچھے کر دیا. چوٹ لگی، میں نے ہاتھ پکڑ لیا. گاڑی پہ جا رہا ہوں، سامنے گاڑی نظر آئی، میں نے بریک لگا دی بغیر مجھ سے پوچھے. تو ہمارے جسم کے 90% حصہ خود آزادی سے ہم سے پوچھے بغیر کام کر رہا ہے. تو آپ کی آزادی کیا؟ پھر تھوڑی دیر کے لیے سوچیں. فیصلہ کرنے کی تھوڑی سی آزادی ہے آپ کو، جو آپ نے لفظ بنایا ہوا ہے تو اسی کا مفروضہ بنا ہوا ہے. اب بات آتی ہے عورت کی آزادی کے اوپر نا. دیکھیں اب دو انتہائیں ہیں، ایک مغرب ہے اور ایک مشرق ہے. دونوں کے ہاں عورت کی آزادی کا مفہوم الگ ہے. مغرب میں یہ کیا انہوں نے، ان کو اپنی پروڈکٹ بیچنی تھی، اس کے لیے انہوں نے
عورت کارڈ کھیلا، اس کو استعمال کیا. عورت کے حقوق، عورت کھانے پکانے والی کوئی چیز نہیں ہے. ہم یہ خود محنت کرے گی، مردوں کے شانہ بشانہ چلے گی، نوکری کرے گی، فلاں کرے گی. وہ بات تھی کہ کروڑوں عورتیں جاتی ہیں نوکری کرنے لگیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ سرمایہ دار نے تو اس سے سرمایہ حاصل کر لیا. کیا عورت کو آزادی ملی؟ نہیں ملی نا. تو عورت وہ نئی زیادہ مشکل میں آ گئی. وہ ٹھیک ہے بھائی، میں کہتا ہوں میں عورت کی آزادی کا سب سے بڑا علم بردار ہوں، میں سوچتا ہوں. ٹھیک ہے، تو پھر میں نوکری کرنے کیوں دوں عورت کو؟ میری بیٹیاں ہیں، میں ان کو بولتا ہوں، 3 بیٹیاں ہیں میری، بولتا ہوں ٹھیک ہے آپ بالکل آزاد ہو لیکن نوکری نہیں کرنا. لیکن بابا آپ تو قید کریں گے. نہیں، نوکری ہی خود قید ہے. آپ بزنس کرو، اب 10 کام کرو، گھر پہ بیٹھے کرو، پوری دنیا گھومو، نوکری نہیں کرو. نوکری سب سے بڑی غلامی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو دماغ بنانا پڑے گا عورت کا. ٹھیک ہے، عورت جو ہے وہ اگلی نسل کی تربیت کرتی ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی خوبی دی ہوئی ہے عورت کے اندر جو مرد کے اندر نہیں ہے. وہ ایک ہوم منسٹر ہے، پورا گھر سنبھالتی ہے، نظام سنبھالتی ہے، ایموشنز ہوتے ہیں اس کے پاس، وہ بچے کی تربیت کرتی ہے، اس کے پاس بے حد ذمہ داری ہے. اس تربیت پہ مرد بھی شامل ہے. لیکن اس عورت کا کبھی آپ نے سوچا کہ جو صبح ناشتہ بنا کے بچوں کو دیتی ہے، پھر جلدی جلدی میں وہ جاب کرنے جاتی ہے، جاب پر پھر وہ چھپتی ہوئی آنکھوں کا سامنا کرتی ہے، نظروں کے تیر برداشت کرتی ہے، لوگوں کی ذومانی باتیں جھیلتی ہے، پھر وہ ٹریول کر کے آتی ہے، گھر پہ آتی ہے، پھر شارٹ سے شک کرتا ہے آدھے گھنٹے تم لیٹ کیوں ہو گئی ہو، پھر بچے بولتے ہیں ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے. اس کی زندگی اسے تو وہ کام سے تو آزادی پھر بھی نہیں ملی. وہ تو ایک اور دلدل میں پھنس گئی کہ زیادہ سے زیادہ کمانے کے چکر میں آپ نے اس عورت کو بھی محدود کر دیا. تو اگلی نسل جو آپ کی ہے وہ ڈامو ڈول ہے. تو بھائی میرا تو خیال یہی ہے، فراز بات بہت لمبی ہو جائے گی، کہ آزادی ایک مفروضہ ہے. ہر قوم، ہر لیڈر اس کو اپنے حساب سے بیچتا ہے. کانٹینٹ ٹیم اس کے اوپر کیمپینز بناتی ہیں، چلائی جاتی ہیں، اور آپ کو ایک تصور پیش کیا جاتا ہے. آپ اس کی کیا کہتے ہیں، اس تصور کی کیا کہتے ہیں، اس ہتھ کنڈے میں پھنس جاتے ہو آپ. یعنی کہ اگر میں یوں کہوں کہ چاہے وہ آزادی ہو، چاہے وہ تبدیلی ہو، چاہے وہ کسی نئے نظام کی بات ہو، ہر دفعہ کوئی ایک برانڈ ہوتا ہے جس کے پیچھے کوئی سرمایہ دار اپنا مقصد لیے. جی، اور میں اب یہ شاید تلخ بات ہو یا کوئی بھی بات ہو، اب جو ہے کہ ملک بھی غلام ہے. آپ بولتے ہو انسان کی آزادی کی بات، آپ اب تو ملکوں کے ملک غلام ہیں. کوئی ملک اپنی پالیسی نہیں بنا سکتا. پاکستان ہے وہ اپنے پیٹرول کے ریٹ خود طے نہیں کر سکتا، IMF اس کے اوپر ہے. US ریزرو بینک جو ہے وہ امریکہ تک کو ڈالر جو ہے وہ سود پہ ٹیکس، وہ سود پہ ڈالر چھاپ کے دے رہا ہے. وہ پوری دنیا اس چکر کے اندر پھنسی ہوئی ہے. کچھ کمپنیز دنیا کو چلا رہی ہیں. تو جب ملکوں کو آزادی نہیں ہے تو انسان کو آزادی کس طرح ملے گی؟ مل سکتی ہے؟ کسی بندے کو دیکھا آپ نے کہ 4 گھنٹے میں زندگی خوشگوار گزار رہا ہے؟ سب کو ایک محتاجی کی دوڑ میں لگایا ہوا ہے اور آزادی بیچی جا رہی ہے. جس طرح ایک چیل ہے، ایک کوا ہے یا ایک شاہین ہے، وہ ایک کسی درخت پر بیٹھا ہوا ہے، کسی پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھا ہوا ہے. شاہین آزاد ہے. اس کا دل چاہے وہ بیٹھا رہے، اس کا دل چاہے وہ اڑ جائے، اس کا دل چاہے وہ شمال کی طرف چلا جائے، اس کا دل کرے وہ جنوب کی طرف چلا جائے. کیا وہ انسان کو آزادی حاصل ہے؟ کیا آپ اور میں اس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہماری زندگی اس شاہین سے زیادہ آزاد ہے کہ میں بھی دل چاہے میں شمال کی طرف چلا جاؤں یا جنوب کی طرف چلا جاؤں یا مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف؟ نہیں. انسان تو اس جانور جتنا بھی آزاد نہیں ہے. ایک بہت خوب بات کی آپ نے. ایک چھوٹی سی کہانی میں نے ایک ڈرامے میں لکھی تھی، اس میں تو خیر وہ کہانی یہ تھی کہ ایک بڑے صاحب ہیں جو بچوں کو ایک کہانی سنا رہے ہیں، آزادی کی کہانی. وہ یوں تھا کہ جو زو میں یا چڑیا گھر کے اندر جانوروں کی عمریں بڑھ جاتی ہیں،
کیونکہ وہاں ہوتے تو وہ قید ہیں لیکن کوئی ان کو انجیکشن لگانے والا ہے, بیمار ہوتے ہیں تو کوئی علاج کرنے والا ہے, کھانے پینے کے لیے شکار کی ضرورت نہیں ہے. جو شکار ہو جانے والے جانور ہیں ان کا کوئی خطرہ نہیں ہے, وہ اپنے پنجروں میں محفوظ ہیں. ہرن سے شیر محفوظ ہے, شیر کسی بیماری سے محفوظ ہے, تو سب کا پیٹ بھرا ہے, سب سکون سے. تو ان کی عمر جو ہے وہ ایک ایوریج عمر جو جنگل میں رہنے والے ہیں, کیونکہ جنگل میں وبا بھی آتی ہے, جنگل میں آگ بھی لگتی ہے, جنگل میں شکار بھی ہوتا ہے, جنگل میں قحط بھی آتا ہے, جنگل میں کبھی بارش ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی ہے, تو وہ ان کی عمریں بڑھ جاتی ہیں چڑیا گھر میں جانے سے. تو ایک بار یہ ہوا کہ چڑیا گھر کے جانوروں کو آزاد کر دیا گیا, جنگل میں لے جا کر ان کو چھوڑ دیا گیا. تو بہت خوش ہوئے, خوشی سے اچھلنے کودنے لگے. مسئلہ اس وقت شروع ہوا جب بھوک لگی. عادت ہی نہیں, ناخن ان کے گھس چکے تھے. کیونکہ جو شکار کرنے والا تھا وہ شکار کرنا بھول چکا تھا, اور جو شکاری جو وہ پرندے تھے یا جانور تھے جن کو شکار ہونے سے بچنا تھا, ان کو وہ بھول چکے تھے کہ ہمیں کیسے بچنا ہے. تو یہ دنیا انسان جو مطلب یہ جو تہذیب ہے ہماری, جو انسان, اس نے ایک طرف ہمیں صحت دے دی, ترقی دے دی, سب کچھ دے تو دیا ہے, لیکن وہ جو جس جبلت کی بات آپ کر رہے ہیں, جس آزادی کی, وہ تو ہم سمٹتے 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 ہم بہت زیادہ محدود ہوتے چلے گئے. لیکن اب جو ہو رہا ہے وہ ایک اور دھوکہ ہے, وہ یہ ہے کہ اب ایک ورچوئل دنیا بن گئی ہے, کہ اب بچے یا جو ابھی جو نئی جنریشن ہے وہ ایک ورچوئل دنیا کے اندر جس میں سرحدیں نہیں ہیں, اس میں پھنس گئے وہ, اس میں ہے. اور وہ ریالٹی جو ریالٹی ہے اب اس سے ہٹ کر وہ اس طرف جا رہے ہیں. اور پھر یہ مطلب اس وقت جس دور سے ہم گزر رہے ہیں, جو کہ گزرتے ہوئے بھی کچھ عرصہ ہو چکا ہے, اور جس طرح ہم نے پہلے بھی بات کی کہ ایک مونو کلچر محسوس ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. تو اب کا آج کا انسان, تو جس طرح آپ نے کہا کہ وہ کچھ کمپنیز ہیں جو دنیا کو کنٹرول کر رہی ہیں, اور اب ہم اپنے فون سے بھی کنٹرول ہیں, اپنے سوشل ہینڈل سے بھی کنٹرول ہیں. تو اب ہم کس طرف جا رہے ہیں یہ, اور اس وقت اتنا کچھ ہو رہا ہے. تو آج کا شاعر, آج کا رائٹر, آپ کو لگتا ہے کہ ان چیزوں کو اس لیول پہ محسوس کر کے اس کے بارے میں کچھ لکھ رہا ہے؟ نہیں, دیکھیں, شاعر نا اس دوڑ میں بہت پیچھے رہ گیا ہے, خاص طور پہ اردو کا شاعر. ایک بڑی میں تلخ بات بتاتا ہوں کہ جو شاعری ہے یہ مین اسٹریم سے تو نکل گئی ہے, اب ایک تفریح کا ذریعہ سمجھی جاتی ہے. اور جو شاعر جو ہے وہ زندگی کی دوڑ میں بھی بہت پیچھے رہ گیا ہے, علم کی دوڑ میں بھی وہ بہت پیچھے رہ گیا ہے. شاعر جو تھا, لوگ اس کے شعر کو نظم العین بنا کے چلتے تھے, آج اس کے پاس کوئی نظم العین نہیں ہے. وہ جو لوگوں کو سوچنا سکھاتا تھا, اس کی سوچ خود ہی کچھ مفروضات میں, کچھ الفاظ میں پھنس گئی ہے, تو وہ نئی دنیا دکھانے کے قابل نہیں رہا. میں سچی بات کہہ رہا ہوں, مجھے اردو ادب میں کوئی آج زندہ شاعر بتائیں جو نئی دنیا دکھانے کے قابل ہو. اس کے پاس وہ دنیا ہی نہیں ہے. اس کے پاس سے وہ یقین لے لیا جو آپ بول رہے ہو کہ دنیا جو گلوبل ولیج بن رہی ہے. دیکھیں, اب انسان کو ایک بہت بڑی جدوجہد کرنی ہے, وہ اپنا خالص پن بچانے کے لیے, اپنی مقامیت بچانے کے لیے. تو ابھی تیزی کے ساتھ یہ مقامیت ہم سے چھینی جا رہی ہے. 70 سال, 50 سال, 100 سال کے اندر شاید یہ مقامیت ختم کر دیں. انسان کی خوبی اس کی شناخت ہی ہوتی ہے. ہم جاتے تھے کسی علاقے کے اندر, کہتے ہیں نا گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے. جی جی جی. تو ہم کسی علاقے میں جاتے تھے, ادھر وہ کریکٹرز ملتے تھے, وہ کردار ملتے تھے جو سب سے مختلف ہوتے تھے. ان کے پاس علم کم ہوتا تھا یا زیادہ, ان کا اپنا ہوتا تھا, اور وہ عین الیقین تک پہنچا ہوا ہوتا تھا علم, کہ اس نے دیکھا, پرکھا, پھر نتیجہ نکالا, اس کا علم وہ ہوتا تھا. لیکن آج جو ہے جس کے پاس اتنی کھوپڑی کے اندر اتنی ساری انفارمیشنز ہیں, لیکن وہ انفارمیشن ہے اس علم پہ اس نے کوئی عمل نہیں کرتا اور نتیجے پہ نہیں پہنچتا. تو آج اس چیز کی ضرورت ہے کہ اپنی مقامیت کو پہچانے انسان, اپنی شناخت پر,
اثر نو غور کرے. ہمیں مختلف انسان کی ضرورت ہے. سرمایہ دار چاہتا ہے کہ ساری دنیا کی سوچ ایک جیسی ہو, ایک جیسے دکھ ہوں, ایک جیسے سکھ ہوں. جو برگر کھا رہے ہیں امریکہ کے اندر وہی پاکستان میں کھایا جائے, جو پیزا پوری دنیا میں چل رہا ہے وہی پیزا ادھر چلا جائے. اور یہ سب سے خطرناک کام ہے. جب آج سے 20 سال پہلے کا کراچی دیکھیں, یہاں پر کھانوں کی بہت انواع و اقسام تھی. جب ہم لیاری میں جاتے تھے وہاں پر ہم کو 50 ڈش نہیں ملتی تھی. ہم ابراہیم حیدری میں جاتے تھے, وہاں کی ڈش الگ ہوتی تھی. ہر علاقے کی اپنی اپنی سوغات ہوتی تھیں. اب وہ چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی وہ سوغات غائب ہو رہی ہے. انسان غائب ہو رہا ہے, وہ اس کی سوچ بدلی جا رہی ہے. ایک روبوٹک انسان آپ کو زیادہ سے زیادہ نظر آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مشینوں سے گفتگو کر رہا ہے. انسان مشینوں میں رہتا ہے. مشینیں جو ہوتی ہیں وہ سینس لیس ہوتی ہیں, ایموشن لیس ہوتی ہیں, تو وہ بھی جذبات کو ایک ٹول کے طور پہ یوز کر رہا ہے. تو یہ ایک خطرناک کام ہے. تو اس میں تو مقابلہ ہی کرنا چاہیے ہمیں اپنی مقامیت بچانے کے لیے, اور اسی میں زندہ رہیں گے ہم. واہ واہ واہ, یہ بڑی کمال بات ہے. لیکن اس مقابلے کے لیے آپ نے شاعروں کو تو پیچھے چھوڑ دیا نا, کہا کہ اب تو شاعروں کے ہاتھ میں وہ بھائی ہتھیار ہاں, نہیں ہے. راندہ درگاہ تو ہو چکے ہیں. شاعر کے پاس اپنے مسئلے سے نکلنے کا حل نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو قوم کو مسئلے سے نکالنے کا حل بھی اس کے پاس نہیں ہے, یا انسانیت کو بھی نئے راستے کی طرف لے کے جانے کا اس کے پاس اختیار نہیں ہے. ابھی بھی آپ دیکھو, آپ اردو میں کریٹکس دیکھو, آپ کے سارے آپ 50 سال پرانے بتاؤ گے, شعر نام بتاؤ گے. چلو آپ مغرب میں آپ دیکھ سکتے ہو تو اب دوسرے نام لے لو گے, ایزرا پاؤنڈ وغیرہ کا نام لے سکتے ہیں آپ. لیکن وہاں کا شاعر بھی جو ہے ابھی وہ صورتحال اتنی گھمبیر ہو گئی ہے کہ وہ پورا جائزہ نہیں لے پا رہا. وجہ یہ ہے کہ وہ خود ایک تکلیف میں ہے شاعر. حقیقت اتنی بکھر گئی ہے کہ سچائی اب کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی. سب جز کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے. تو کوئی غیر معمولی انسان اترے گا یا خدا اس کے دل پہ کچھ القا کرے گا جو دنیا بدل سکتا ہے, ورنہ اس سے نکلنا بہت مشکل ہے.